بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 242 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وفی بعض الروایات سے پڑھیں گے۔ یعنی ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کی ایک اور روایت آج کے اس سبق میں ذکر کی جائے گی۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ اگر کسی شخص نے عدت کے دوران کسی عورت سے نکاح کر لیا اور اسے ہم بستری بھی کر لی، تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا۔ اختلاف کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، تو اختلاف کا سبب دیکھا تھا کہ یہ اختلاف کیوں واقع ہوا ہے۔ ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ سے ایک اور روایت تھی، اس کا تذکرہ ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ تو ایسے ہی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رجوع مصنف نے ذکر کیا ہے، اس رجوع کے بارے میں تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ایک اور اختلافی مسئلہ ذکر کیا جائے گا، فقہا کے اختلاف کی وضاحت کی جائے گی، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ ایسے ہی چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، اختلاف ذکر کریں گے مصنف، تو آپ کو پتہ ہے جہاں پر مصنف اختلاف ذکر کرتے ہیں وہاں پر اختلاف کا سبب بھی ضرور ذکر کرتے ہیں، تو اختلاف کا سبب بھی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وفی بعض الروایات، بعض روایات میں ہے کہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کان قضا بتحریمها، اس کے حرام ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ یعنی پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت سعید نے کہا تھا کہ جو مہر ہے وہ شوہر کے اوپر لازم ہوگا، لیکن بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے حرام ہونے کا فیصلہ کیا تھا کہ شوہر کے اوپر مہر لازم نہیں ہوگا۔ وَقَوْنِ الْمَهْرِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ جو مہر تھا اس مہر کو بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ عورت کو دینے کی حرمت کا فیصلہ کیا تھا کہ عورت کو مہر نہیں دیا جائے گا بلکہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ تو فلما بلغ ذلك علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا، انکرہ، تو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ فرجع عن ذلك عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس فیصلے سے رجوع کر لیا۔ وجعل الصداق علی الزوج، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مہر جو ہے وہ شوہر پر عائد ہوگا۔ ولم یقضی بتحریمها علیہ، اور عورت کی حرمت کا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ یعنی یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ عورت کو مہر نہیں دیا جائے گا، عورت کو دینا حرام ہے، یہ حرمت کا جو فیصلہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس لے لیا تھا، اور فرمایا تھا کہ شوہر پر مہر واجب ہوگا اور وہ مہر عورت کو ہی دیا جائے گا۔ جب پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حرمت کا فیصلہ کیا تھا اور بیت المال میں مہر جمع کروانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ناپسندیدگی کا پتہ چلا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر کے اس کی حرمت کا جو فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا۔ رواہ الثوری عن اشعث عن الشعبی عن مسروق، یہ ثوری نے روایت کیا ہے امام اشعث سے، انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے مسروق سے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور بہرحال وہ فقہا جو کہتے ہیں بتحریمها بالعقد فهو ضعیف، جن فقہا نے محض عقد نکاح کے ذریعے ہی عورت کے حرام ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ عورت عقد نکاح سے ہی حرام ہو جاتی ہے، فهو ضعیف، یہ ضعیف قول ہے۔ یعنی صرف وہ کہتے ہیں عقد نکاح ہی ہو جائے، وطی کی بھی ضرورت نہیں ہے، عقد نکاح کے ذریعے ہی عورت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو یہ ضعیف بات ہے۔ کیوں؟ واجمعوا علی انہ لا توطأ حامل مسبیۃ حتی تضع، کیونکہ تمام فقہا کا اجماع ہے، وَأَجْمَعُوا، اجماع ہے، علی اس بات پر، انہ لا توطأ حامل مسبیۃ حتی تضع، کہ کسی بھی حاملہ
عورت جو قید ہو کر آئی ہو اس سے جماع نہیں کیا جا سکتا حتیٰ تضع، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دے. یعنی کوئی لونڈی حاملہ تھی اور حمل کی صورت میں قید ہو کر آئی تو اس کے ساتھ اس وقت تک ہم بستری نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ حمل وضع نہ کر دے. اس بات پر فقہا کا اجماع ہے. کیوں اجماع ہے؟ لتواتر الاخبار بذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں تواتر کے ساتھ روایات موجود ہیں، یعنی اس بارے میں متواتر احادیث موجود ہیں. اس لیے فقہا کا اجماع ہو گیا کہ جی حاملہ مسبیہ عورت سے اس وقت تک ہم بستری نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ حمل وضع نہ کر دے. واختلف، فقہا کا اختلاف ہے. یہاں سے ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان وطیہ، اگر اس باندی سے وطی کر لی گئی، یعنی حاملہ تھی وضع حمل ہونے سے پہلے مسبیہ سے وطی کر لی گئی، تو حل یعتق علیہ الولد، تو کیا اس کا جو بچہ ہے وہ آزاد ہوگا، او لا یعتق، یا آزاد نہیں ہوگا. یعنی جو بچہ ہے وہ آزاد شمار کیا جائے گا یا آزاد شمار نہیں کیا جائے گا. تو والجمہور علی انہ لا یعتق، جمہور فقہا کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ آزاد تصور نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ اس کا بچہ تو نہیں ہے نا، وہ کسی اور کا بچہ ہے تو وہ آزاد تصور نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ غلام ہی تصور کیا جائے گا. تو وسبب اختلافہم، اب یہ اختلاف ہے تو اختلاف کا سبب یہ ہے کہ حل ماؤہ مؤثر فی خلقتہ او غیر مؤثر. اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس مرد کا جو پانی ہے، یعنی جو وضع حمل سے پہلے سے ہم بستری کر رہا ہے، اس کا پانی اس بچے کی خلقت میں مؤثر ہے، او غیر مؤثر، یا غیر مؤثر ہے، یعنی اس کو مؤثر سمجھا جائے گا یا مؤثر نہیں سمجھا جائے گا. فَإِن قُلْنَا، اگر ہم کہیں کہ جی اِنَّهُ مُؤَثِّرٌ كَانَ لَهُ ابْنَانْ بِجِهَةٍ مَا، کہ اگر اس مرد کا پانی مؤثر مانتے ہیں ہم تو اس کا بیٹا کسی حد تک قرار پا سکتا ہے. یعنی پھر کسی حد تک کان لہو ابنان بجہت ما، کسی جہت سے کسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس کا بچہ ہے اور اس کا بچہ ہونے کی صورت میں اس کو آزاد تصور کیا جائے گا. وَإِن قُلْنَا، اور اگر ہم کہیں کہ اِنَّهُ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ، کہ یہ جو ہے اس کا مرد کا پانی مؤثر نہیں ہے، تو لم یکن ذالکا، تو پھر کسی صورت میں بھی اس کا بیٹا وہ قرار نہیں پایا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو جب دونوں صورتیں ہیں تو اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ مرد کا پانی مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے. اگر مؤثر مانے تو پھر تو کسی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ جی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اور اگر غیر مؤثر مانے تو پھر کوئی صورت نہیں ہے اس کا بیٹا ہونے کی. وروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہ قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف یستعبدہ وقد غذاہ فی سمعہ و بصرہ، کہ وہ بچے کو کیسے غلام بنا سکتے ہیں جبکہ اس کی سمع اور اس کی جو بصر ہے اس کو اس نے غذا پہنچائی ہے. یعنی پھر اس کو کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہے. تو لہٰذا اما النظر فی مانع التطلیق ثلاثا، یہاں سے مصنف نے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ بھی تو مانع نکاح ہوتی ہیں نا، ان سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. تو جو 3 طلاقوں کا مانع ہونا ہے، حرمت کو ثابت کرنا ہے، اس بارے میں جو گفتگو ہے فَسَيَأْتِي فِي کتاب الطلاق، تو وہ انشاءاللہ کتاب الطلاق میں آگے آ جائے گی، جیسا کہ ہم کتاب الطلاق میں پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو کتاب کے مطابق کتاب الطلاق جو ہے وہ آگے آئے گی، اس لیے مصنف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو 3 طلاقوں کا مانع ہونا ہے نکاح سے، اس کا تذکرہ کتاب الطلاق میں ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ اب ہماری جو 11ویں فصل ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. تو لہٰذا آج کے ہماری سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رجوع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سفیان ثوری سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رجوع ثابت ہے، مروی ہے. انہوں نے حرمت سے، جو مہر کی حرمت ہے اس سے رجوع کر لیا تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا تھا اور ناپسندیدگی کا اظہار
کیا تھا، ورنہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں مہر کو جمع کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ایک اختلافی مسئلہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر حاملہ مسبیہ عورت سے جو قید ہو کر آئی ہے اسے کسی نے ہم بستری کر لی تو پھر کیا حکم ہے؟ آیا وہ اس کا بچہ جو ہے وہ آزاد تصور کیا جائے گا یا آزاد تصور نہیں کیا جائے گا؟ اس میں اختلاف جو فقہا کا آتا وہ ہم نے دیکھ لیا، اور پھر آخر میں اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا کہ فقہا کے درمیان میں یہ جو اختلاف واقع ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ عدت کے معنی نکاح ہونے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں کہ عدت جو نکاح سے معنی ہوتی ہے اس کے بارے میں تفصیلات ہم ذکر کر چکے ہیں، فقہا کے اختلافات دیکھ چکے ہیں، اور فقہا کے مختلف اقوال اور مختلف آراء پر ہم تبصرہ کر چکے ہیں، اور ان کے دلائل پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، یعنی گویا کہ یہ جو سوال ہے عدت کے معنی نکاح ہونے میں فقہا کا اختلاف، یہ سوال ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 243 میں انشاءاللہ ہم کتاب نکاح کا جو ہمارا الباب الثانی چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور آگے ہم الفصل الثانی عشرہ یعنی 12ویں جو فصل ہے اس کا تذکرہ کریں گے، اس کو شروع کریں گے، چونکہ یہ آخری فصل ہوگی۔ اس کے بعد مصنف الباب الثالث کے نام سے جو تیسرا باب ہے کتاب نکاح کا اس کی ابتدا کریں گے۔ تو یہ آخری فصل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں شروع کرنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔